باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین سامعات، آپ سب کی خدمت میں میرا محبت و برا و چاہت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں نور درود۔ یہاں صرف باتیں نہیں کی جاتی بلکہ دل بھی جوڑے جاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے جو سوتے ہوئے بھی درود ابراہیمی پڑھتا ہو؟ کیا واقعی درود انسان کے اندر اس طرح جذب ہو سکتا ہے کہ وہ عادت نہیں بلکہ جنون بن جائے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو ماسٹر تنویر اقبال کی کتاب درود ابراہیمی کے مشاہدات سے لی گئی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ بہت اچھی کتاب ہے، میں نے اس کو خود پڑھا ہے۔ اگر آپ بھی اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ماسٹر تنویر اقبال کا نمبر دے دوں گی، آپ ان سے فون کر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ایک بہن کی ہے جو کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک ڈائری تھی، میں جتنا درود ابراہیمی پڑھتی اسے اسی ڈائری میں لکھتی رہتی تھی، پھر میں اس تعداد کو 10 کے ساتھ ضرب دیتی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ آج میں نے اتنی نیکیاں کما لی ہیں۔ یہ میرا بچپن تھا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کا شوق دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر میں تھوڑا سا بڑی ہوئی، زندگی کی مصروفیات بھی بڑھ گئیں اور آہستہ آہستہ میں نے ڈائری پر لکھنا کم کر دیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں نے ڈائری بالکل چھوڑ دی اور کچھ عرصے بعد وہ ڈائری گم ہو گئی اور آج تک مجھے وہ ڈائری نہیں ملی۔ دوست، درود ابراہیمی کی عادت میرے اندر رچ بس چکی تھی۔ وہ سبز رنگ کی تسبیح جو مجھے بچپن میں ایک انکل نے دی تھی، میں نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ سفر ہو جا گھر، وہ تسبیح ہمیشہ میرے ساتھ رہتی۔ ایک دن تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا اور وہ تسبیح گم ہو گئی۔ لیکن دوستو، درود کا سفر نہیں رکا۔ کبھی ہاتھ کی پوروں پر، کبھی نئی تسبیح کے دانوں پر درود ابراہیمی جاری رہا۔ دوستو، جب بھی کوئی رشتہ دار یا دوست احباب حج یا عمرے سے واپس آتے تو تحفے میں آب زمزم، کھجوریں اور تسبیح ضرور لاتے تھے اور وہ تسبیح مجھے دے دی جاتی۔ گھر والے کہتے، بیٹا یہ لو تمہارا تحفہ جس کا تمہیں بے صبری سے انتظار تھا۔ کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں کیا پڑھتی ہوں اور کتنا پڑھتی ہوں، بس وہ مجھے دیکھتے اور خوش ہوتے رہتے تھے۔ کتنے ہی تسبیحاں ٹوٹی، کتنے ہی دانے بکھرے، میں مختلف تسبیحوں کے دانوں کو سمیٹتی، سوئی دھاگے سے ان کی تسبیح بناتی اور ان کے اوپر درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیتی۔ لیکن دھاگا کچا ہوتا تھا، وہ تسبیح پھر ٹوٹ جاتی تھی۔ دوستو، یہ ایک عشق تھا، ایک جنون تھا۔ ایک دن بہن بھائیوں نے کہا، ہم نے محسوس کیا ہے کہ تم سوتے ہوئے بھی درود ابراہیمی پڑھتی ہو۔ درود میرے اندر جذب ہو چکا تھا، نورانیت میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ دوستو، میں نے کبھی دنیا کے لالچ میں درود نہیں پڑھا، نہ رزق کے لیے، نہ کسی خواہش کے لیے۔ بس ایک ہی شوق تھا کہ میں درود پاک پڑھ رہی ہوں اور میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ دوستو، آپ نے کبھی کسی کو سوتے ہوئے درود پڑھتے دیکھا ہے؟ کیا درود واقعی انسان کی روح میں اثر کر سکتا ہے، اس کی روح کے اندر اتر سکتا ہے؟ کیا آپ بھی درود ابراہیمی سے ایسا ہی تعلق چاہتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ کتنا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور کتنی تعداد میں، یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ آئیے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
اپنے ہاتھ بلند کر لیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی خلوص کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، نور درود کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں تاکہ درود پاک کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب تک پہنچتی رہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔